السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو جادوئی صابن کی کہانی سنائیں گے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ پتلو اور اس کی بیوی بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک کی نیچر بہت اچھی تھی جبکہ دوسری اتنی ہی کھڑوس اور لالچی تھی۔ پتلو اپنی بڑی بیٹی کی شادی ایک امیر گھر میں کرنے کے لیے اپنا کھیت بیچ دیتا ہے اور جو پیسے اس کو اس سے ملتے ہیں اس کی مدد سے وہ جہیز دے کر ایک بڑے آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے۔ پیسہ آنے کی وجہ سے بڑی بیٹی اپنی ماں باپ اور چھوٹی بہن کو بھول ہی گئی تھی۔ دوسری طرف اس کی چھوٹی بہن اپنے ماں باپ کا بہت ساتھ دیتی تھی اور ان کی ہر کام میں بڑھ بڑھ کر مدد کیا کرتی تھی۔ کھیت بیچنے کے بعد ان لوگوں کا روزگار بالکل بند ہو گیا۔ کھانا بھی اب گھر میں مشکل سے ملتا تھا۔ ابو جی، آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹی، آج ہم بھوکا ہی سو جاتے ہیں۔ کل تمہارے ابو جی جنگل سے کچھ لکڑیاں کاٹ لائیں گے۔ گاؤں میں وہ بیچنے سے کچھ پیسے آ جائیں گے۔ کل کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ تینوں رات کو بھوکا پیٹ سونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ صبح کو بوڑھا باپ جنگل کی طرف جاتا ہے اور لکڑیاں کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ بڑی ہی مشکل سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اس کو دور سے آواز آتی ہے۔ جب وہ جا کے دیکھتا ہے تو کسی شکاری نے ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا ہوتا ہے جہاں پر ایک ہرن کا بچہ بیچارہ پھنس گیا تھا اور وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بوڑھا آدمی اس پہ ترس کھاتا ہے۔ وہ جاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ اتنے میں وہاں پہ اس ہرن کے بچے کی ماں بھی آ جاتی ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میرے بچے کی جان بچائی۔ کیا؟ ایک بولنے والی ہرن؟ تم بول کیسے سکتی ہو؟ میں ایک جادوئی ہرن ہوں جو بادلوں میں رہتی ہے۔ میرا بچہ کھیلتے کھیلتے زمین پہ آ گیا تھا اور شکاریوں کے جال میں پھنس گیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہرن اس بوڑھے آدمی کی مدد کرتے ہوئے اسے نہ ختم ہونے والا جادوئی صابن دیتی ہے اور کہتی ہے یہ صابن تمہارے بہت کام آئے گا، ہر پرانے کپڑے کو نیا بنا دے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے بچے کو وہاں سے لے کر واپس چلی جاتی ہے۔ آدمی وہ صابن لے کر بہت خوش ہوتا ہے اور جتنی لکڑیاں کاٹی تھیں ان لکڑیوں کو اٹھاتا ہے اور صابن سمیت گھر لے آتا ہے۔ ارے یہ کیا، اتنی سی لکڑیاں، لگتا ہے آج بھی ہمیں بھوکا پیٹ سونا پڑے گا۔ آدمی اس کو سارا واقعہ بتاتا ہے جو بھی اس کے ساتھ ہوا تھا اور وہ جادوئی صابن بھی دکھاتا ہے۔ ماں اور بیٹی اس بات پہ یقین نہیں کرتی۔ اس کے بعد بیٹی کہتی ہے ایسا کرتے ہیں ابو جی کہ قمیصیں بہت گندی ہو گئی ہیں، اس صابن سے وہ قمیصیں دھو کر چیک کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ قمیص اس صابن سے دھو کر آتی ہے۔ جیسے ہی وہ قمیص دھوتی ہے ایک دم سے قمیص نئی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ایک آئیڈیا آتا ہے۔ وہ محلے کے لوگوں کے سارے گندے اور پرانے کپڑے اپنے گھر لے آتے ہیں اور اس جادوئی صابن سے دھوتے ہیں۔ اگلے دن خشک ہونے کے بعد وہ سارے کپڑے محلے میں واپس دے دیتے ہیں۔ اس کے بدلے ان کو بہت سے پیسے ملتے ہیں کیونکہ وہ سارے کپڑے بالکل نئے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ اس کو اپنا کاروبار بنا لیتے ہیں اور اس طرح بہت پیسے کماتے ہیں۔ اس طرح ایک اچھا اور بڑا گھر بنا لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ بچوں، اس طرح کی پیاری پیاری کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔